اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ لوگ مجھ سے ہر وقت یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بارے میں سوچ رہی ہیں، اور میں سوچتی ہوں زندگی میں خدا کی بلاہٹ سے کوئی کیسے ریٹائر ہو سکتا ہے؟ مطلب آپ کی عمر کو دیکھ کر آپ کو فارغ کر دینا اسے اچھا نہیں لگتا۔ سو میں نہیں جانتی، میرا خیال ہے میں تب تک کام کرتی رہوں گی جب تک آپ لوگ مجھے سننا چاہیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم اس ویکینڈ ایک سیریز کر رہے ہیں بعنوان خوف کا سامنا اور آزادی کی تلاش۔ باپ، ہم آج کے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ آج صبح تو ان چیزوں کو ظاہر کرے گا جن کو کہنے سے پہلے میں جانتی تک نہیں، کیونکہ تو جانتا ہے کہ لوگوں کی ضرورت کیا ہے۔ سو محنت کرتی ہوں کہ نہ صرف تو ان سے بول بلکہ ان سے کلام کر، تاکہ ان کی زندگی میں بدلاؤ آئے یسوع کے نام میں، آمین۔ میرا ماننا ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں یا جو پہچانتے ہیں یقیناً اس سے کئی گنا بڑھ کر خوف ہمارے اندر ہوتا ہے، اور بہت سے ایسے خوف ہیں جو اندرونی قسم کے ہوتے ہیں، وہ ایک طرح سے باقی چیزوں کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں، مثلاً والدین اپنے بچوں کی فکر میں رہتے ہیں، لیکن فکر مندی خوف ہی کی ایک صورت ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ مجھے ڈر ہے میری ضرورت پوری نہیں ہوگی، سو میں اس کے لیے فکر مند ہو جاؤں گی اور خود سے کوئی حل ڈھونڈنے لگوں گی۔ اگر خدا مدد کو نہیں آتا تو کتنے ہیں جو دوسرا راستہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اگر خدا ہماری مدد کو نہ آئے تو ہم وہ پتلی گلی پکڑ لیں۔ اور میں نے اپنی زندگی بہت سارے خوف کا تجربہ کیا ہے، ایک ایسے آدمی کے ہاں پلی بڑی جس نے مجھ سے زیادتی کی، اور میں خوف میں ڈوبی رہتی اور خوف سے عذاب ہوتا ہے۔ پہلا یوحنا 4 میں لکھا ہے خوف سے عذاب ہوتا ہے۔ اور اس سے متعلق دوسری بات جو ہمارے لیے مضر ہے کہ یہ ہمیں آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ خوف آپ کو پیچھے دھکیلتا ہے، آپ چیزوں سے بھاگنے لگتے ہیں۔ اور مجھے لگا کل رات ہماری شروعات بہت اچھی رہی، اور اگر آپ یہاں نہیں تھے تو شاید آپ کو کل رات کی تعلیم کی CD منگوا لینی چاہیے۔ اور آج صبح میں جو بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اب وقت ہے کہ خدا سے بھاگا نہ جائے۔ میں نے کہا وقت ہے کہ بھاگا نہ جائے۔ آپ کہیں میں تو خدا سے نہیں بھاگ رہی، میں چرچ میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کاموں سے نہیں بھاگ رہے جنہیں خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں، یا کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا وہ چاہتا ہے کہ آپ سامنا کریں۔ شاید آپ نے اب تک ان باتوں کا سامنا نہیں کیا۔ مجھے یاد ہے جب خدا نے مجھ سے بات کی کہ اب وقت ہے کہ میں اپنے بدحال ماضی کا سامنا کروں، اور مجھے کتاب پکڑا دی اور میں نے ایک عورت کی کہانی پڑھنا شروع کر دی جس کے ساتھ اس کے باپ نے بالکل ویسا ہی سلوک کیا جیسا میرے ساتھ ہوا۔ اور جب میں نے اس کی کہی ان باتوں کو پڑھنا شروع کیا تو مطلب وہ چیزیں نکل کر باہر آنے لگیں جو میرے دل کی کسی گہرائی میں اس نے دفن کر رکھی تھی۔ اور کتنوں کو معلوم ہے کہ چیزوں کو دفنانے میں ہم کتنے ماہر ہیں، آمین۔ اور مجھے یاد ہے میں نے اس کتاب کو نیچے پٹک دیا اور بلند آواز سے کہا میں یہ نہیں پڑھوں گی، میں اسے نہیں پڑھوں گی۔ اور پاک روح نے مجھ سے بات کی اور بس اتنا ہی کہا کہ اب وقت ہے۔ اور دیکھیں کہ جب خدا آپ کو بتاتا ہے، چاہے جیسے بھی بتائے، جب وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اب وقت ہے کہ آپ اپنی زندگی کے کسی مسئلے کا سامنا کریں اور اسے نظر انداز نہ کریں، تب آپ کو اس کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تب خدا کی طرف سے اس پر ایک مسا ہے کہ وہ آپ کو اس مسئلے میں بحالی عطا کرے۔ اور یہ ہمارے راز ہے جو ہماری حالت غیر کر دیتے ہیں، یعنی وہ باتیں جنہیں ہم دفن کیے رکھتے ہیں، جن سے ہمیں خوف آتا ہے، جن کا سامنا کرنے سے ہمیں خوف آتا ہے، جنہیں کسی کو بتاتے ہوئے ہمیں خوف آتا ہے۔ سو کوئی بھی جو خدا کے ساتھ گہرا اور مستحکم رشتہ چاہتا ہے اسے خدا کو اپنے اندر کچھ کھودنے کی اجازت دینی ہوگی۔ دیکھیں کل رات میں نے غور کیا، مجھے لگ رہا تھا کہ جب میں ذرا سخت باتیں کر رہی ہوں مجھے اس طرف سے حمایت اور مقبولیت نظر آ رہی تھی، شاید ایسا تھا۔ اب وقت ہے کہ بھاگنا بند کر دیں۔ آپ جانتے ہیں ہم بھاگتے ہیں خدا سے، ذمہ داری سے، محنت سے، ماضی کے قریب جانے سے ماضی سے، پیچیدہ لوگوں سے، اپنے گناہ سے۔ ہم اپنے آپ سے بھاگتے ہیں ہم سچائی سے اور اپنے رتبے سے بھاگتے ہیں، اور کسی چیز کو نظر انداز کرنا بھی خوف کی ایک قسم ہے کہ اسے ٹالنا یا اسے پیچھا چھڑانا، ٹال مٹول کرنا۔
آئے خروج 8 دیکھتے ہیں جو ہمیں کچھ خطرات سے آگاہ کرے گا. شاید میں اسے ٹال مٹول کی حمایت ہی کہوں گی. میں کوئی معزز لفظ استعمال کرنا چاہتی تھی لیکن دماغ میں کچھ نہ آیا. خروج 8:1. پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں. اور اگر آپ کو اب تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ جب خدا کچھ کہتا ہے تو وہ سنجیدہ ہوتا ہے تو یہ ایک طرح سے خدا کے ساتھ چلنے کی پہلی ہدایت ہے. جب وہ کچھ کہتا ہے تو سنجیدگی سے کہتا ہے. اپنا ذہن محض اس لیے نہیں بدلے گا کہ آپ کو کچھ پسند نہیں آیا. جو اس نے کہہ دیا سو کہہ دیا. جب خدا نے کہا میرے لوگوں کو جانے دے تو وہ سنجیدہ تھا کہ تو میرے لوگوں کو جانے دے گا. لیکن فرعون ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا. سو خدا نے مصر پر ایک کے بعد ایک بلائیں نازل کرنا شروع کی. چلیں اب ہم ایک خاص قسم کی بلا کو دیکھتے ہیں. اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تیرے ملک کو مینڈکوں سے ماروں گا اور دریا بے شمار مینڈکوں سے بھر جائے گا اور وہ آ کر تیرے گھر میں اور تیری آرام گاہ میں اور تیرے پلنگ پر اور تیرے ملازموں کے گھروں میں اور تیری ریت پر اور تیرے تنوروں اور آٹا گوندنے کے لگنوں میں گھستے پھریں گے. میں سوچ رہی ہوں اگر ہم اس کو نہ بھی پڑھیں تو ذرا سوچیں ٹوائلٹ میں مینڈک. آپ ڈرائیو وے میں آتے ہیں, ڈرائیو وے میں مینڈک ٹٹ ٹٹ کر رہے ہیں. یقیناً مینڈک بڑے اچھے چھوٹے جاندار ہیں لیکن شاید آپ کو مینڈک پسند ہو لیکن مجھے اتنے پسند نہیں ہیں. ایک اور بات جس پر آپ کا کوئی اختیار نہیں اور وہ یہ کہ آپ نہیں جانتے کہ وہ کس وقت آپ پر کود پڑیں, ہے نا؟ ہم نے کل ہی یہ بات کی کہ ہم ان چیزوں سے ڈرتے ہیں جن پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا. تو ایک کچھوا تو ٹھیک ہے مگر مینڈک کی کہانی ذرا مختلف ہے. سو خدا نے انہیں کچھووں سے نہیں بلکہ مینڈکوں سے مارا. ذرا سوچیں آپ بستر میں ہوں اور 4 سے 5 مینڈک بھی آپ کے ساتھ اندر ہوں. مطلب یہ تو بڑی بے چین کرنے والی بات ہوگی. 5ویں آیت. اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ ہارون سے کہہ اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ دریاؤں اور نہروں جھیلوں پر بڑھا اور مینڈکوں کو ملک مصر پر چڑھا لا. اور پھر 7ویں آیت ہے اور جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا. سو اب وہاں اور بھی زیادہ مینڈک تھے یعنی دگنے. 8ویں آیت. تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ خداوند سے شفاعت کرو کہ مینڈکوں کو مجھ سے اور میری ریت سے دفع کرے اور میں ان لوگوں کو جانے دوں گا تاکہ وہ خداوند کے لیے قربانی کریں. موسیٰ نے فرعون سے کہا سننے والی بات ہے, تجھے مجھ پر یہی فخر ہے میں تیرے اور تیرے نوکروں اور تیری ریت کے واسطے کب کے لیے شفاعت کروں؟ فرعون میں کب درخواست کروں کہ خداوند مینڈکوں سے پیچھا چھڑائے, مینڈک چلے جائیں؟ سو تو کب چاہتا ہے کہ میں دعا کروں؟ اور فرعون نے کہا کل. اب دیکھیں کہ یہ کس قسم کا احمق ہے جو کہہ رہا ہے کل. ابھی بھی کل؟ کیا واقعی؟ دیکھا وہ اب بھی اپنے دل کی ہی کرنا چاہتا ہے. اسے آج بھی ڈر ہے کہ اگر اس نے خدا کی مرضی کو تسلیم کر لیا تو چیزیں اس کے حق میں بہتر نہیں ہوں گی. ایسے ہی ہم کتنی مرتبہ اپنی زندگی میں کرتے ہیں کہ خدا ہم سے کچھ کروانا چاہتا ہے اور ہم کہتے ہیں کل میں اس سے نمٹوں گی, کل میں قرض سے نکل آؤں گی, آج میں اپنی منچاہی چیز خرید لوں, کل سے میں ڈائٹ پر چلی جاؤں گی, آج میں ذرا یہ لذیذ ضیافت اڑا لوں. آئے دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں ایسا کرتے ہیں. میں اپنے غصے پر کل سے قابو پانا شروع کروں گی لیکن آج میں بہت غصے میں ہوں. میں اس شخص سے معافی مانگ لوں گی جس سے معافی مانگنے کا آپ کہہ رہے ہیں لیکن میں کل جاؤں گی. آج میں کچھ اور کر رہی ہوں لیکن دیکھیں مسا کا آج ہی وقت ہے. نجات حاصل کرنے اور مخلصی کا وقت ابھی ہے. کل شام 368 لوگوں نے اپنی زندگی خداوند کو دی. انہیں آج کی سمجھ تھی. آمین. امید ہے ایسا نہیں ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوں جو پھر بھی کہہ کر چل دیے ہوں میں آپ کی تمام باتوں پر ایمان رکھتی ہوں لیکن میں فی الحال تیار نہیں ہوں. اگر ہم تیار ہوں اور خدا تیار نہ ہو تو کیا ہو اگر یسوع آج رات ہی آ جائے اور آپ تیار نہ ہوں
اور دیکھیں میں صرف یہاں بیٹھے لوگوں سے بات نہیں کر رہی، میں ان سینکڑوں لوگوں سے بات کر رہی ہوں جو اس وقت ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں، جو دنیا کے مختلف حصوں میں بیٹھے ہیں۔ اور میں آپ کو آگاہ کرتی ہوں کہ نجات کا دن آج ہے۔ آج کے دن آپ خدا کی آواز کو سنیں جو آپ کو بلاتی ہے اور کہہ رہی ہے اب گھر لوٹنے کا وقت ہے۔ اور اس وقت آپ کی اسکرین پر ایک نمبر آ رہا ہے۔ اگر آپ ہمارے آفس کال کر کے مسیح کو اپنا خداوند قبول کرنے کے متعلق کچھ معلومات لینا چاہیں، اگر آپ جاننا چاہیں کہ آپ کے گناہ کس طرح معاف ہو سکتے ہیں، آپ کو یہ اطمینان کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ آپ بادشاہی میں جانے والے اور ایک پھلدار زندگی گزارنے والے ہیں، تو اس نمبر پہ کال کریں اور ہم آپ کو کچھ معلومات فراہم کریں گے۔ یا اگر آپ پہلے سے یہ سب جانتے ہیں اور صرف مسیح کے ساتھ عہد کرنا چاہتے ہیں تو کال کریں تاکہ کوئی آپ کے ساتھ دعا کرے اور خدا کے ساتھ چلنے میں آپ کی رہنمائی کرے۔ زبور 95 7 اور 8 میں لکھا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی چراگاہ کے لوگ اور اس کے ہاتھ کی بھیڑیں ہیں۔ کاش کہ آج کے دن تم اس کی آواز سنتے۔ تم اپنے دل کو سخت نہ کرو جیسا مریبا میں، جیسا مسا کے دن بیابان میں کیا تھا۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور حوالہ ہے کہ فرعون کی مانند اپنے دل کو سخت نہ کرو۔ دیکھا جب خدا ہمارے دل میں کچھ ڈالتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیں یہی کرنا چاہیے، لیکن ہم اس کے خلاف اپنے دل کو سخت کر لیتے ہیں۔ تب ہم آج کے موقعوں کو گوا دیتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم آج کے دن کی برکت کو سمجھتے ہیں اور اپنی برکت کو گوا دیتے ہیں۔ آج کا دن اہم ہے۔ خداوند نے آپ کو آج کا دن دیا ہے۔ جو کام آپ آج کر سکتے ہیں اسے کل پر ہرگز نہ چھوڑیں۔ سنیں، اگر آپ کسی پر غصہ ہیں تو اس میٹنگ کے ختم ہوتے ہی اپنا فون اٹھائیں اور کہیں میں معافی چاہتی ہوں، آؤ امن قائم کریں، میں جھگڑنا نہیں چاہتی۔ اور پتہ ہے ہمیشہ اس بات سے زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ صحیح ہیں یا وہ صحیح ہیں۔ میں نے کہا ہمیشہ اس بات سے زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ صحیح ہیں یا وہ صحیح ہیں۔ جس بات سے فرق پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ یسوع واپس آ رہا ہے۔ اور دیکھیں دوسرا پترس 3:14 میں لکھا ہے کہ جب وہ آئے تو ہمیں اطمینان میں دیکھنا چاہتا ہے، بنا کسی عیب اور داغ اور خوف کے۔ جب وہ واپس آئے، اگر آپ کو کسی بات کی پرواہ ہے تو وہ وقت ہے کہ اب کریں۔ بہت سی باتوں سے یہ بڑھ کر ہے کہ کسی کے کیے ہوئے سلوک کے بدلے آپ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ آمین۔ اب میں آپ کو اس مائکرو فون کے بارے میں بتاتی ہوں جو کچھ دیر پہلے بند ہو گیا تھا اور وہ اسے دوبارہ چلا نہ پائے۔ اب وہ اس کا الزام مجھ پر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، کہنے لگے آپ ہی نے کچھ کیا ہوگا اس کے ساتھ جب آپ باتھ روم گئی تھی۔ میں نے کہا یہ میری غلطی نہیں ہے، میں نے وائر کو ٹوائلٹ میں نہیں گرایا، یہ میری غلطی نہیں ہے۔ اور میں نے کہا کوئی بات نہیں، آج کی خیر ہے، اگر میری غلطی نہیں ہے تو میں کون سا آج حلیمی پہ تعلیم دے رہی ہوں، اس معاملے کو کل پر ڈال سکتی ہوں۔ ہمیں اپنے کاموں کو کل پر ڈالنا بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن آج کا دن خاص ہے، آج کا دن بابرکت ہے، آج کا دن ہمارے لیے خدا کی مرضی کو پورا کرنے کا ہے۔ آج اور ابھی خدا سے بھاگنے کے حوالے سے میں نے کچھ دریافت کیا ہے جو میں آج کی صبح آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ جب کبھی ہم کسی بات سے بھاگتے ہیں خدا بالآخر ہمیں اسی بات کی طرف واپس لے جاتا ہے اور ہمیں اس کا سامنا کرواتا ہے۔ آج خداوند کا کلام ہے کہ آئیں اس کا سامنا کریں۔ جی آج کا دن اہم ہے۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ اگر کچھ دیر اسے چھوڑ دیں تو یہ معاملہ آسان ہو جائے گا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بھاگنا کبھی ہمیں رہائی نہیں دلاتا۔ کوئی بھی بات جس سے ہم ڈرتے ہیں ہم پر اختیار رکھتی ہے۔ اعمال 7 باب 22 آیت سے، اور موسیٰ نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی اور وہ کلام اور کام میں قوت والا تھا۔ اور جب وہ قریباً 40 برس کا ہوا تو اس کے جی میں آیا کہ میں اپنے بھائیوں بنی اسرائیل کا حال دیکھوں، ان کی مدد اور دیکھ بھال کروں۔ اس کے دل میں اپنے لوگوں کی مدد کرنے کی خواہش تھی، چنانچہ ان میں سے ایک کو ظلم اٹھاتے دیکھ کر اس کی حمایت کی اور مصری کو مار کر مظلوم کا بدلہ لیا۔ لگ رہا ہے کہ یہ اچھی بات ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ دریافت کریں گے کہ وہ خدا سے ذرا آگے چل رہا تھا۔ کبھی کبھار جب آپ کی زندگی میں خدا کی بلاہٹ ہوتی ہے تو آپ کو بڑا محتاط رہنا ہوتا ہے کہ کہیں آپ خدا سے آگے چھلانگ نہ مار دیں، اور کبھی کبھار اس کا تعین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ خدا آپ کو کچھ کرنے کے لیے بلا رہا ہے تو کیا یہ صحیح وقت ہے، کیا یہ خدا کا وقت ہے
یا یہ میرا اپنا ہی وقت ہے؟ دیکھا، پھر اسی کونے سے آواز آئی ہے، اگر آپ ایسا کریں گے تو میں ان کو ہی کلام سناؤں گی۔ اس نے تو خیال کیا کہ میرے بھائی سمجھ لیں گے کہ خدا میرے ہاتھوں انہیں چھٹکارا دے گا۔ او ہو، ہم لوگوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ سمجھیں، تم کیوں نہیں سمجھتے کہ مجھے خدا نے مسا کیا ہے کہ ہر وقت تمہیں بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے۔ خدا کو مجھے سکھانا پڑا کہ تو ایک ٹیچر ہے، لیکن تو ڈیو کی ٹیچر نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ مکمل پیغام ہے۔ اس نے خیال کیا کہ میرے بھائی سمجھ لیں گے کہ خدا میرے ہاتھوں انہیں چھٹکارا دے گا، اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ وہ اسے قبول کریں گے، لیکن وہ نہ سمجھے۔ اور پھر دوسرے دن وہ ان میں سے 2 لڑتے ہوں کے پاس آ نکلا اور یہ کہہ کر انہیں صلح کرنے کی ترغیب دی کہ اے جوانوں، تم تو بھائی بھائی ہو، کیوں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہو؟ 27ویں آیت۔ لیکن جو اپنے پڑوسی پر ظلم کر رہا تھا، اس نے یہ کہہ کر موسیٰ کو ہٹا دیا کہ تجھے کس نے ہم پر حاکم اور قاضی مقرر کیا؟ کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح کل اس مصری کو قتل کیا تھا؟ او 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 او، کسی نے مجھے دیکھ لیا۔ اب ذرا اس پر غور کریں۔ اس بات پر موسیٰ نے پتلی گلی پکڑ لی، جس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ وہ بھاگ گیا۔ سب کہیں وہ بھاگ گیا، کیونکہ دیکھیں یہی خوف کی تعریف ہے کہ نکل جانا، ڈر کی وجہ سے بھاگ جانا۔ سو وہ بھاگا کیونکہ وہ خوف زدہ تھا، اور وہ مدیان کے ملک میں پردیسی رہا کیا، اور وہاں اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اور جب پورے 40 برس ہو گئے تو اوہو، تو کوہ سینا بیابان میں، اب اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بڑھوں، میں آپ کو بتاؤں کہ میں آج ایسی بہت سی اور کہانیاں آپ کو سناؤں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ غور کریں کہ جتنے بھی لوگ خدا سے بھاگے ان کا انجام بیابان ہی ہوا۔ ہر ایک کا، جو کہ میرے خیال سے اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سبق ہے، وہ آرام و آسائش کی زندگی سے بھاگا، خدا سے آگے نکل آیا، جو کہ شاید اپنے آپ میں اتنی بری بات نہیں تھی۔ خدا اس وقت ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے جب ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہمارا کام بنا دیتا ہے اور ہمیں صحیح وقت پر لے آتا ہے۔ لیکن اس نے معاملات اپنے ہاتھ میں پھر سے لے لیا اور بھاگ نکلا۔ خدا نے اسے بھاگنے کو نہیں کہا تھا۔ ہمیں ان دونوں باتوں کا ثبوت نہیں ملتا کہ خدا نے اسے ٹھہرنے کا کہا ہو یا بھاگنے کا کہا ہو۔ کچھ باتیں موسیٰ کو سیکھنا تھیں، لیکن شاید وہ انہیں 40 سال سے کم عرصے میں سیکھ سکتا تھا اگر وہ اپنی جگہ قائم رہتا۔ یہ آپ کے لیے پیغام ہے، شاید قائم رہنے سے آپ وہ باتیں جلد سیکھ سکتے ہیں جنہیں سیکھنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ خدا کی تعریف ہو، میں اس چرچ میں نہیں رکوں گی۔ میں ورشپ ٹیم میں ہونا چاہتی تھی اور انہوں نے مجھے نہیں رکھا، سو آپ دوسری جگہ بھاگ جاتے ہیں اور وہاں بھی خوش نہیں رہتے۔ بہرحال جب 40 برس ہو گئے تو کوہ سینا کے بیابان میں جلتی ہوئی جھاڑی کے شعلہ میں اس کو ایک فرشتہ دکھائی دیا۔ جب موسیٰ نے اس پر نظر کی تو اس نظارے سے تعجب کیا، اور جب دیکھنے کو نزدیک گئے تو خداوند کی آواز آئی کہ میں تیرے باپ دادا کا خدا یعنی ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ تب تو موسیٰ کانپ گیا اور اس کو دیکھنے کی جرت نہ رہی۔ پھر خداوند نے اس سے کہا کہ اپنے پاؤں سے جوتی اتار لے، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ پاک زمین ہے۔ اور 34ویں آیت آخری، میں نے واقعی اپنی اس امت کی مصیبت دیکھی جو مصر میں ہے، اور ان کا آہو نالا سنا، پس انہیں چھڑانے اترا ہوں۔ سو اب آ اور میں تجھے مصر میں بھیجوں گا۔ پتہ نہیں، شاید آپ نے غصے میں کوئی چرچ چھوڑ دیا ہو کیونکہ آپ کو لگا کہ انہوں نے آپ سے اچھا برتاؤ نہیں کیا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کے کلام سناتے ہوئے عین درمیان میں کھڑے ہو کر خدا کا کلام سنانے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا ایسا مت کریں۔ آمین۔ بہت سی عجیب و غریب باتیں ہو جاتی ہیں، سو آپ طیش میں آ کر نکل آئے اور ان کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ مجھے پتا ہے آپ میں سے ایسا کوئی نہیں ہے۔ جی، یہ میں بیچارے ٹی وی ناظرین کے لیے کہہ رہی ہوں، کیونکہ ان کو سیدھا ہونے کی ضرورت ہے۔ سو کوئی بھی بات بری لگے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ او یہ تو ٹی وی والوں کے لیے ہے۔ سو اگر خدا آج آپ سے کہے، چونکہ آپ در حقیقت کسی بھی چرچ میں نہیں ہیں
اور آپ بس यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहते हैं। हर इतवार की सुबह उठकर देखते हैं कि कहाँ जाऊं, और उमूमन आपको बिस्तर में रहने का ख्याल आता है। अगर खुदा आपसे कहे कि मैं चाहता हूं कि तू वापस उस चर्च में जा और मैं चाहता हूं कि तू खिदमत करे और हलीमी और रास्तबाजी से चले, जहां भी तू है, अगर मैं तुझे वहां सरफराज करना चाहूंगा तो मैं तुझे वहां सही वक्त पर सरफराज करूंगा। मैं आपको कुछ बताती हूं, हम वो नहीं सीखते जो खुदा सिखाना चाहता है। जब तक हम अपनी आरामदेह जगह पर पड़े रहते हैं और अपनी मनचाही हर चीज पा सकते हैं, यहां से किसी ने आमीन कहा है। शायद ये मिसाल आप पर पूरी ना आए, लेकिन आप इसे किसी भी पसे मंजर में डाल सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। शायद आपने दुआ की हो, ओ खुदा मेरी मदद कर कि सबसे मोहब्बत रख सकूं। सो आप एक ऐसी जगह काम करते हैं जहां कुछ लोग हैं जिन्हें मोहब्बत करना बड़ा ही मुश्किल है। सो आप सोच रहे हैं मैं यहां से निकल जाऊंगी कि ऐसा बर्ताव देखूं, मैं दूसरी नौकरी देख लूंगी। अगर आप अपने पसंदीदा लोगों को ही चुनते हैं तो आप सबसे मोहब्बत करना कैसे सीखेंगे? अक्सर हम ना समझ आने वाली बहुत सी दुआएं मांगते हैं। खुदावन, मैं तुझे सब कुछ सौंपती हूँ, मेरा सब कुछ तेरा है, मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज। और फिर हम उस नौकरी तक पे कायम नहीं रहते जहां हम ही उस तारीकी में वाहिद रोशनी हैं, इसलिए कि वो हमारे लिए तकलीफ दे है। बहरहाल, खुदा ने मूसा को मिस्र से निकल जाने को नहीं कहा था, और मूसा को वापस उन हालात में जाना था जिनसे वो खौफजदा था। ऐसी ही बातों से हम भी खौफजदा होते हैं, यानी लोगों का रद्द करना जिनकी वो मदद करना चाहता था। जब मैं खुदा के काम के लिए बाहर निकली तो बुनियादी तौर पर मुझे उन तमाम लोगों ने रद्द किया था जिनको मैं जानती थी, और मेरे साथ खड़े होने वाले सिर्फ चंद लोग थे। और इस किस्म की गलत फहमी और तनकीद और अदालत का सामना करना मुश्किल होता है जब हम वाकई खुदा के साथ वफादार हों। मैं तो बस खुदा की फर्माबरदारी करने की कोशिश कर रही थी, और मैं बस लोगों की मदद करना चाहती थी। और अगली बात जो मेरे सामने आई वो ये कि धरती का हर बाशिंदा मुझ पर बरहम है, और कितनी बड़ी आजमाइश थी कि मैं ये कह दूं कि ये खुदा की मर्जी नहीं हो सकती, वरना मेरे हालात ठीक ना होते। अगर ये खुदा की मर्जी होती तो सब खुश होते और तालियां बजाते। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आमीन। क्या होता अगर मैं उस वक्त भाग जाती तो? क्या होता अगर मैं सोचती हूं कि जिंदगी की मुश्किलात से भागने से हम खुदा की मुकर्रर करदा मंजिल से कितना दूर हो जाते हैं जो हमारे सामने होती है, बजाय इसके कि हम रुक कर चीजों का सामना करें। खुदा ने हमें खौफ की रूह नहीं बख्शी, सो वो नहीं चाहता कि हम चीजों से भागें। वो चाहता है कि हम उनका सामना करें, ये भरोसा रखते हुए कि वो हमेशा हमारी मदद को आएगा, चाहे हमें जिंदगी में कोई भी मुश्किल दरपेश हो।